بلوچستان میں مبینہ ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تربت سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے والوں کے حوالے سے کہا گیا کہ جلد ہی میڈیا کو بتا دیا جائے گا کہ مظاہرین پر ڈنڈے برسانے والا کون تھا، اور یہ خبر شاید حیران کن ہو۔ اس حیران کن خبر کا بھی انتظار ہے، اور یہ بھی ابھی تک معلوم نہ ہو سکا کہ جھام کر اسلام آباد سے مارچ میں شامل ہونے والے وہ افراد کون تھے۔ سینئر صحافی و کالم نگار انصار عباسی نے اہم سوالات اٹھا دیے۔ جنگ میں شائع ہونے والے اپنے بلاگ بلوچ مظاہرین کو گلے لگائیں میں انصار عباسی نے لکھا کہ بلوچستان میں مبینہ ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تربت سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے والوں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، سے جس طریقہ سے اسلام آباد پولیس نے رویہ رکھا، ان پر ڈنڈے برسائے، انہیں گرفتار کیا، یہ انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک امر ہے۔ جب احتجاج پر امن تھا تو پھر یہ زور زبردستی کیوں کی گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ مارچ تربت سے چلا تو وفاقی و صوبائی حکومتوں کے ذمہ داران لانگ مارچ کے شرکا سے اسی وقت رابطہ کرتے، بات چیت کرتے، ان کے جائز مطالبات تسلیم کرتے اور مسئلہ کا پر امن حل نکالتے۔ اب جب یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ گیا تو ضرورت اس امر کی تھی کہ ان مظاہرین کے ساتھ سنجیدگی سے مذاکرات کیے جاتے، لیکن یہاں ان پر ڈنڈے برسائے گئے، خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں احتجاج میں شریک افراد کو گرفتار کیا گیا۔ نگراں حکومت کے وزراء کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ افراد یہاں پہ اسلام آباد میں اس مارچ میں شریک ہوئے اور حکومت کے پاس مصدقہ اطلاعات تھیں کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ پولیس پر پتھراؤ مظاہرین کی طرف سے کیا گیا، جس کے ردعمل میں گرفتاریاں کی گئیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ جلد ہی میڈیا کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ مظاہرین پر ڈنڈے برسانے والا کون تھا، اور یہ خبر شاید حیران کن ہو۔ اس حیران کن خبر کا بھی انتظار ہے، اور یہ بھی ابھی تک معلوم نہ ہو سکا کہ جھام کر اسلام آباد سے مارچ میں شامل ہونے والے وہ افراد کون تھے۔ بلاگ میں انصار عباسی نے مزید لکھا کہ وفاقی وزراء نے تمام خواتین اور بچوں کی فوری رہائی کی نوید بھی سنائی، لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بعد میں جو حقائق سامنے آتے رہے وہ وفاقی حکومت کے ذمہ داروں کے دعووں کے برعکس تھے۔ بلوچ مظاہرین پر پولیس ایکشن کے خلاف کئی اطراف سے سخت مذمت کی گئی، احتجاج بھی ہوئے، جس کے بعد گرفتار کیے گئے مظاہرین کی رہائی اور لانگ مارچ کے شرکا سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے لیے گورنر بلوچستان کو بھی بلایا گیا۔ بلوچستان کا مسئلہ بڑا گھمبیر ہے۔ ایک طرف گمشدہ افراد کا معاملہ ہے تو دوسری طرف دہشت گردی کے واقعات ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ بلوچستان کی محرومیوں اور ریاست کی طرف سے ماضی کی غلطیوں سے دہشت گردی کو جوڑا جاتا ہے، جن کا مداوع کیا جانا چاہیے، اور جس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر بلوچستان میں امن اور ترقی و خوشحالی کے لیے متفقہ پلان تیار کرنا چاہیے۔ البتہ ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے علیحدگی پسند دہشت گرد گروپوں اور ان کے جرائم کو کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان کی محرومی کے نام پر یہ علیحدگی پسند دہشت گرد گروپ آئے دن فوج، FCC، سیکیورٹی اداروں کے افراد کے علاوہ بلوچستان میں کام کی غرض سے گئے پنجاب سے تعلق رکھنے والے غریب مزدوروں تک کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ بلاگ کے آخر میں انصار عباسی نے لکھا کہ بلوچستان میں اعلیٰ تعلیمی ادارے، بہترین ہسپتال بننے چاہیے، لیکن بلوچستان کے عوام کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہیں جو ڈاکٹروں اور اساتذوں تک کو بلوچوں کے حقوق کے نام پر قتل کرتے ہیں۔ گمشدہ افراد کے معاملہ کا کوئی حل نکالنا چاہیے، جس کے لیے ماضی میں سوچ بچار بھی ہوتی رہی لیکن عملی طور پر کچھ نہ ہوا۔ بلوچستان کے عوام کو خوشحال کریں، وہاں کرپشن کا خاتمہ کریں تاکہ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہو، ان کی جائز شکایات اور مطالبات کو اچھے طریقے سے سنیں اور ان کا حل نکالیں، انہیں تسلی دیں، ان کی امید بنیں۔ جو پرامن ہیں، جو سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ لیکن اگر پرامن احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا اور ان پر تشدد اسلام آباد میں ہوگا تو پھر اس سے تو علیحدگی پسند دہشت گرد گروپس ہی فائدہ اٹھائیں گے۔